اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس عزاء سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کا سلسلہ جو پہلی محرم کو شروع ہوا تھا، آج اس سلسلے کی یہ نویں مجلس ہے۔ شب نہوم ماہ محرم میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اسی مناسبت سے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ ارشاد پیغمبر اسلام ہو رہا ہے کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان مدینے میں کیا ہے، شام میں نہیں کیا، روم میں نہیں کیا، خراسان میں نہیں کیا، بلکہ یہ اعلان حسین کے سلسلے میں اس جگہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر وہ لوگ شب و روز امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کرتے رہتے تھے۔ ایسے ماحول میں پیغمبر امام حسین کو منبر پر لے جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرا حسین ہے۔ یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ حسین کو نہیں جانتے تھے؟ کیا یہ لوگ آپ کے نواسے کو نہیں جانتے تھے؟ تو عجب نہیں، پیغمبر آواز دیں، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کب کہا ہے کہ یہ حسین ہے، اسے جان لو؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ھذا حسین فاعلموہ، یہ حسین ہے، اسے جان لو، بلکہ میں نے کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اس لیے کہ جاننا اور ہوا کرتا ہے، پہچاننا اور ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کو معرفت کسی شخص کی یا کسی چیز کی ہو جائے تو وہ ایک الگ طریقے سے اس کا معنی و مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی خواہش یہ ہے کہ لوگ فقط
ان کے گھر والوں کو جانے نہیں بلکہ پہچان بھی لیں، اس لیے کہ اول الدین معرفت الجبار، دین کا آغاز اور دین کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ معرفت پروردگار سے ہوتی ہے۔ دین میں معرفت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم اپنی معرفت کو جتنا بڑھاتے جاؤ گے تمہارا ایمان جو ہے اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ جو ایمان کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ سلمان کو مثلا اتنا درجے کا ایمان ہے، ابو ذر کے پاس اتنے درجے کا ایمان ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی معرفت جو ہے اتنی زیادہ ہے۔ معرفت جتنی بڑھتی جائے گی ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہماری عمر بہت زیادہ ہو تو معرفت بہت زیادہ ہوگی۔ معرفت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ایسی معرفت حاصل کر لے جو 80 سال کا بوڑھا بھی حاصل نہ کر سکے۔ البتہ یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں کہی ہے یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے کا بچہ، جی ہاں 6 مہینے کا بچہ وہ عام بچہ نہیں ہے، اس کا نام علی اصغر ہے۔ اس کی معرفت اور عام انسانوں کی معرفت میں کتنا فرق ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ معرفت علی اصغر کیا ہے۔ آج کی جو شب ہے یعنی شب نہوم ماہ محرم الحرام سن 1442 ہجری، یہ وہ خوچکاں اور دردناک شب ہے کہ جس کا تعلق حضرت علی اصغر سے ہے۔ اس لیے آج میری پوری تقریر اور پوری مجلس جو ہے امام حسین کے اسی شیرخوار سے منسوب ہے۔ فضائل بھی آپ کی خدمت میں علی اصغر کے پڑھے جائیں گے، مصائب بھی آپ کی خدمت میں جناب علی اصغر کے پڑھے جائیں گے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے اس مجلس کے بعد کہ آپ کیا کر رہے تھے اور آپ ان کو یہ جواب دیں کہ ہم مجلس سن رہے تھے، پھر وہ آپ سے سوال کریں کہ آپ نے جو مجلس سنی اس کا ٹاپک فضائل و مصائب کا کیا تھا، اور اگر آپ اس کا یہ جواب دیں کہ ہم نے جو مجلس سنی ہے وہ جناب علی اصغر کے سلسلے میں ہے، ان کے فضائل بھی سنے ہیں، ان کے مصائب بھی سنے ہیں، انصاف سے بتائیے مجھے کہ سامنے والا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں یہ بھی ممکن ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے فضائل ہوا کرتے ہیں؟ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی 6 مہینے کے بچے کے ایمان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے؟ سامنے والا وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جائے گا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 6 مہینے کا بچہ، اور اس کے سلسلے میں تقریر پوری مجلس پڑھی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا آپ اسے جواب دے سکتے ہیں، یقیناً 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن ہر بچے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حسین کے بچے کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل بیت کے گھر کے بچے کی بات ہو رہی ہے۔ ارے جس گھر کی کنیز جو ہے اتنی بلند ہو جائے کہ وہ 20 سال تک قرآن کی زبان میں گفتگو کرے تو اس گھر کے بچے کتنے بلند ہوں گے۔ جب خادمہ اتنی بلند ہو جاتی ہے تو اس گھر کے شیرخوار کتنے بلند ہوں گے۔ اس لیے جب لفظ بچہ میں استعمال کر رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اردو زبان میں اس کے علاوہ جناب علی اصغر کے لیے اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہم یا شیرخوار کہیں گے یا بچہ کہیں گے، لیکن حقیقت میں یہ وہ بچہ نہیں ہے کہ جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ یہ علی اصغر ہے، یہ علی اصغر ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی اکبر کا بھائی ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے۔ لہذا آپ علی اصغر کو عام بچوں سے جو ہے کمپیئر نہ کیجئے خدا را۔ یہ وہ بچہ ہے
اس کے فضائل و کمالات کتنے ہیں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سنیے، آئیے جناب علی اصغر کے ایمان پر گفتگو کی جائے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں ایمان علی اصغر، ارے 6 مہینے کا بچہ اور اس کا ایمان۔ جی ہاں، اب آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں علی اصغر کی عمر کتنی ہے؟ 6 مہینہ؟ نہیں، میں اس وقت فی الحال ابھی تھوڑی دیر کے لیے 6 مہینے کے علی اصغر پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ 3 ہفتے کے علی اصغر پر گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ علی اصغر جو ابھی 1 مہینے کا بھی نہیں ہوا ہے، ہم اس علی اصغر کی گفتگو کر رہے ہیں جو ابھی کربلا نہیں پہنچا ہے۔ ابھی تو علی اصغر مدینے میں ہی ہے، امام حسین کا قافلہ چل رہا ہے، آمادہ ہو رہا ہے، سفر کی تیاری ہو رہی ہے، لسٹ بنائی گئی، یہ ہمارے ساتھ چلے گا اور ان کو گھر میں رہنا ہے۔ جن شخصیتوں کو گھر میں رہنا ہے ان میں سے میں 3 نام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت ام سلمہ، ہمارا لاکھوں سلام ہو اس رسول کی اس بیوی کے اوپر، یقیناً یہ ام المومنین ہیں، یقیناً یہ مومنین کی ماں ہیں۔ ام سلمہ کو ہمارا سلام ہو، جناب ام سلمہ گھر پہ رہیں گی۔ حضرت محمد حنفیہ بہت ہی چاہنے والے ہیں امام حسین کے، یہ بھی گھر میں رہیں گے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ کون آرڈر کر رہا ہے؟ وقت کا امام زمانہ ہے وہی تو کہے گا نا۔ جناب ام سلمہ بہت بلند ہیں، لیکن ان کو امام زمانہ حکم دے سکتا ہے، اور کہا نانی جان آپ مدینے میں رہیے گا۔ اور کس کو حکم دیا؟ اور جناب محمد حنفیہ سے کہا بھیا تمہیں یہاں پر رہنا ہے، کیونکہ اگر تم بھی میرے ساتھ چلے جاؤ گے تو ناموس کی حفاظت کون کرے گا؟ اور تیسرا نام سن لیجئے، بہت ہی اہم نام ہے، اور وہ نام ہے جناب سغرا کا۔ جناب سغرا بھی مدینے میں رہیں گی۔ یہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں مدینے میں رہنا ہے۔ اب یہاں پر ایک سائیکولوجی ہے، ایک نفسیات ہے۔ جناب سغرا نے دیکھا ہر ایک کے سامان کی تیاری ہو رہی ہے، سغرا نے احساس کر لیا۔ امام حسین نے بھی کہہ دیا بیٹی تم نہیں جاؤ گی۔ کہا بابا میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ کہا تمہیں بخار ہے۔ ایک بات عرض کروں کہ اس موقع پر 2 بخار مصلحت آمیز ہیں، اللہ کی جانب سے انتظام ہوا ہے کہ ان 2 شخصیتوں کو بخار ہو۔ ایک جناب امام سجاد ہیں، ریزن آپ کو وہاں پہ معلوم ہے، اور دوسرا جو ہے جناب دوسرا بخار جسے آیا ہے وہ جناب سغرا ہیں۔ جناب سغرا کیوں نہیں جائیں گی؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کو بے ردا کر دیا جائے گا، انہیں ابن زیاد کے اور یزید کے دربار میں لایا جائے گا۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ پروردگار نہیں چاہتا ہے کہ فاطمہ کی جو شبیہ ہے جناب سغرا شبیہ ہے فاطمہ زہرا ہیں، جیسے علی اکبر شبیہ رسول تھے اسی طریقے سے جناب سغرا شبیہ فاطمہ زہرا ہیں۔ پروردگار جو ہے نہیں چاہتا کہ شبیہ فاطمہ زہرا دربار میں جائے، شبیہ فاطمہ زہرا ابن زیاد کے دربار میں جائے، یزید کے دربار میں جائے، بازاروں میں جائے، لہذا مصلحت آمیز بخار آ گیا۔ جناب سغرا نے یہ احساس کر لیا کہ اب میں تو نہیں جاؤں گی، ایک سے سفارش کر رہی ہیں، لیکن امام کے سامنے کون کہے، لہذا ہر ایک نے کہا بابا نے بھی تمہارے کہا ہے تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ذہن میں آیا چلو بھیا سے بھی ڈسکس کر لیا جائے، علی اصغر سے بھی باتیں کر لی جائیں، اور فوراً جو ہے ماں سے اپنے بھیا کو لیا، علی اصغر کو لیا۔ بھیا سب جا رہے ہیں، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے، تم بھی چلے جاؤ گے؟ جناب علی اصغر نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں تو ان کی مٹھی کی جو گرفت اور جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اگر وہ کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو بڑی مشکل سے چھوڑتے ہیں۔ بچہ چھوٹا بچہ لاکھ کمزور ہو لیکن اس کی جو پکڑنے کی مٹھی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جیسے جناب سغرا نے کہا تم بھی چھوڑ کر جا رہے ہو، علی اصغر نے جناب سغرا کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا، گویا زبان بے زبانی سے کہا کہ بہن میں تمہارے ساتھ رہوں گا،
میں تمہاری تنہائی کا مددگار بنوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب قافلہ جانے کا جو وہ تھا انتظام تھا، اس میں ایک آواز آتی ہے امام حسین کی کہ لوگ اپنی اپنی اماریوں میں بیٹھ جائیں۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جیسے ہی جناب رباب نے چاہا علی اصغر کو صغرا سے لے لیا جائے، جناب علی اصغر تیار نہیں ہوئے۔ ایک بی بی آتی ہے، جناب علی اصغر بہن کی آغوش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جناب علی اصغر بہن کی آغوش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ امام حسین نے کہا دیر کیوں ہو رہی ہے قافلہ نکلنے میں؟ کہا کیا کیا جائے، علی اصغر بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا ایمان علی اصغر ملاحظہ فرمائیں۔ امام حسین نے کہا میں آتا ہوں، جناب علی اصغر سے بعنوان پدر کہا کہ بیٹا چلو۔ جناب علی اصغر نے جو ہے بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑا۔ اب امام حسین نے انداز بدل دیا۔ ذرا ایمان علی اصغر کو ملاحظہ فرمائیں۔ امام حسین نے انداز بدل دیا اور بدلنے کے بعد ایک جملہ کہا۔ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ میں بعنوان امام زمانہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں چلنا ہے میرے لال۔ اگر کربلا نہیں جاؤ گے تو شہداء کی لسٹ اور فہرست کیسے مکمل ہوگی؟ تمہارا نام بھی تو کربلا کے شہیدوں میں ہے۔ ہاں آزادارو، جیسے ہی یہ سننا تھا کہ علی اصغر فوراً جو ہے امام کی آغوش میں آ گئے، بعنوان پدر بہن کا ساتھ دیا، لیکن جب امام زمانہ کا حکم ہوا تو بہن کو بھی چھوڑ دیا اور ایک اعلان کیا، زبان بے زبانی سے ایک اعلان کیا کہ دیکھو جب زمانے کا امام تمہیں حکم دے، جب زمانے کا امام تمہیں حکم دے تو پھر رشتہ داریوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، امام زمانہ کے حکم کو مانا جاتا ہے۔ اور اب آئیے یہیں سے ایک اور اہم میسج اور پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے، وہ میسج یہ ہے عزیزو کہ جناب علی اصغر نے ایک بہت بڑی بات کی، اور وہ اس کے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، دیکھو تم اگر لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا چاہتے ہو تو زبان سے دعوت نہ دو بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دو۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا۔ اب جناب علی اصغر نے زبان سے دعوت نہیں دی، ایک نعرہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور یہ جناب حسن نصر اللہ نے اسے اور زیادہ زندگی عطا کی اس نعرے کی۔ یہ نعرہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ ارے اس کا موجد کون ہے؟ اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ اس کے موجد کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ علی اصغر اس نعرے کے فاؤنڈر ہیں۔ جناب علی اصغر نے جیسے ہی امام حسین نے جھک کر کان میں کچھ کہا کہ میں امام زمانہ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، فوراً علی اصغر ہمت کر اپنے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ یہ باپ کی آغوش میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ لبیک یا حسین کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں، عملی اعتبار سے لبیک یا حسین کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب علی اصغر یہ تو مدینے میں تھے، اب آئیے علی اصغر جو ہے کہاں پہنچے؟ کربلا پہنچے۔ ابھی تو 3 ہفتے کے علی اصغر ہیں، اب جب جناب علی اصغر جو ہیں کربلا پہنچ گئے تو اب عمر میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا، پھر بھی 6 ہی مہینے کے تو ہیں نا علی اصغر، 6 ہی مہینے کے تو ہیں، کوئی بہت زیادہ تو عمر نہیں ہے۔ لیکن ایمان علی اصغر ملاحظہ فرمائیے، آپ نے اندازہ لگایا کہ 3 ہفتے کے علی اصغر کا ایمان، میں نے کہا اور آپ نے سن لیا۔ ارے ذرا اس گہرائی میں تو اتریے، ذرا دیکھیے تو اس قضیے کو، ذرا پہچانیے تو علی اصغر کو، کتنا بلند ہے علی اصغر، کتنی اہم شخصیت ہے۔ ارے سوچئے کہ جب حسین کا اصغر اتنا بڑا ہے تو حسین کا اکبر کتنا بڑا ہوگا۔ جب حسین کے اصغر کا ایمان ایسا ہے تو حسین کے اکبر کا ایمان کیسا ہوگا، اور جب بچوں کا ایمان ایسا ہے تو ان بچوں کے باپ کا ایمان کیسا ہوگا۔ ہمیں اس طریقے سے تصور کرنا ہے عزیزو۔ جناب علی اصغر کربلا پہنچتے ہیں۔
کربلا پہنچے. اب وہاں پر اسے آپ چاہیں تو مصائب کے عنوان سے سنیں, آپ چاہیں تو فضائل کے عنوان سے سنیں, لیکن پوری توجہ کے ساتھ میرے آرائز کو آپ ضرور سنیں گے عزیزو. جناب علی اصغر کربلا پہنچے, سب شہید ہو گئے. اب قاسم بھی نہیں ہے, علی اکبر بھی نہیں ہے, عباس بھی نہیں ہے, سب شہید ہو گئے. امام حسین ایک بلند مقام پر آئے, آواز استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا. جب وقت کا امام مدد کے لیے پکارے تو جس جس کے کان میں آواز جا رہی ہے اسے لبیک یا حسین کہہ کر, لبیک یا امام کہہ کر, لبیک یا معصوم کہہ کر آگے بڑھنا ہوگا. البتہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے ہیں. بچوں پر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی ہے, بچوں پر واجب اور حرام کا مسئلہ سامنے نہیں آتا ہے. نماز ہم پہ واجب ہے, 6 مہینے کے بچے پہ نماز تھوڑی واجب ہے. روزہ ہم پہ واجب ہے, بچوں پہ تھوڑی روزہ واجب ہے. بچوں پر جو ہے احکام شرعی نافذ نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہ عام بچوں کی بات ہے, یہ حسین کے بچے کی بات نہیں ہے. جیسے امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کی تو اب علی اکبر تو تھے نہیں جو لبیک کہہ کر آگے بڑھتے, عباس تو تھے نہیں. ہاں امام زین العابدین ضرور تھے, لیکن وہ غش کے عالم میں تھے. لہذا ایک مرتبہ علی اصغر نے جو ہے آواز استغاثہ کا جواب یوں دیا کہ خود کو جھولے سے گرا کر کہا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جھولے سے گرا کر لبیک یا حسین کی صدا دوسری مرتبہ جس نے عملی اعتبار سے بلند کی ہے اسی کو علی اصغر کہا جاتا ہے. یہی وہ ذات ہے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی, علی اصغر نے اس کا جواب دیا. ایمان علی اصغر آپ ملاحظہ فرمائیں. آئیے حسین در خیمہ پر آئے, بہن سے پوچھا یہ رونے کا سبب کیا ہے. علی اصغر جب جھولے کی بلندی سے زمین پر گرے تو خیمے میں کوہرام مچ گیا. رونے کی آواز حسین تک آئی. حسین خیمے کے قریب آئے, زینب سے علی اصغر کو لیا, مقتل میں آئے, آواز دی کہ اے فوج جفاکار, اگر تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں, اس بچے نے کیا خطا کی ہے, تھوڑا سا پانی پلا دو. جواب نہیں ملا. حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا, شاید ان کو رحم آ جائے اور میرے لال کو پانی پلا دیں. لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے کہا اے میرے لال, تم حجت خدا کے فرزند ہو, حجت تمام کر دو. یہ تھوڑی بتایا تھا کہ حجت کیسے تمام کی جائے گی, اتنا تو کہا تھا نا کہ حجت تمام کر دو. یاد رکھیے, پوری توجہ کیجئے, امام حسین نے یہ نہیں بتایا کہ حجت کیسے تمام کرنی چاہیے. وقت امام زمانہ بتائے گا, طریقہ نہیں بتائے گا. علی اصغر جانتے ہیں کہ حجت کیسے تمام کرنی چاہیے. صرف ٹائمنگ کا انتظار تھا, وقت کا انتظار تھا کہ میرا بابا کہے گا تو میں حجت تمام کروں گا. سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھیرنا شروع کیا. حوض اشقیاء میں جو ہے ایک طرح کا کوہرام مچ گیا, رونے لگے. یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ پتھر دل بھی رونے لگے. جناب علی اصغر کی تلوار چل رہی ہے, شمشیر حیدری چل رہی ہے, دشمنوں کے ظاہری جسم کو نہیں بلکہ دلوں کو کاٹ رہی ہے. جناب علی اصغر نے آواز دی, اے بھیا علی اکبر, اے چچا عباس, تم نے بھی جنگ کی تھی اور بڑے اچھے انداز سے جنگ کی تھی. بھیا علی اکبر, تم نے بھی جو ہے اپنے تلوار کا جوہر دکھایا تھا. اور اے چچا عباس, تمہیں تلوار تو نہیں ملی تھی, نیزہ لے کر گئے تھے, لیکن تم نے بھی خود دفاع کیا. لیکن آؤ اب اپنے علی اصغر کی جنگ دیکھو. علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا. ہاں عزاداروں, یہ زبان اس طریقے سے, یہ تلوار چلی. یہ ذوالفقار حیدری تھی اصل میں, جو دشمنوں کے ظاہری جسم کو نہیں کاٹ رہی تھی. دشمنوں کے ظاہری جسم کو علی اکبر نے کاٹا اور دشمنوں کے دلوں کو علی اصغر نے کاٹا. اور آواز دی کہ آئیے چچا عباس, علی اصغر کی بھی جنگ دیکھ لیجئے. دشمنوں نے رونا شروع کر دیا. ارے جو پتھر دل کو رلا دے اسے علی اصغر کہا جاتا ہے, جو پتھر دل کو پگھلا دے اسے حسین کا شیرخوار کہا جاتا ہے. ادھر سے جو ہے ایک آواز گونجتی ہے. آواز کیا ہے وہ سن لیجئے. ادھر سے ایک آواز آتی ہے دشمنوں کے درمیان سے, الفضل ما شہدت بہ الاداء. فضیلت یہ ہے کہ جس کا اعتراف
دشمن بھی کر لے۔ ادھر سے آواز گونجتی ہے، آواز کیا ہے وہ سن لیجئے کہ آئینہ آئینہ حرملہ اختہ کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو کاٹ دے، حسین کے کلام کو، حسین کو نہیں، حسین کے کلام کو۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام یعنی اسپیچ، کلام یعنی تقریر، کلام یعنی بات چیت، جو چیز بولی جائے اسی کو تو کلام کہا جاتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے بولتے تو نہیں ہے نا، لیکن پسر سعد علی اصغر کو کلام حسین کہہ رہا ہے، کلام امام کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، علی اصغر میدان کربلا میں بعنوان ابن حسین نہیں آئے ہیں، بلکہ بعنوان کلام حسین آئے ہیں۔ جو نہ بولنے والے بچے کو امام زمانہ کا کلام کہے وہ علی اصغر کتنا بڑا ہے۔ حرملہ کہاں ہو اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ ارے 6 مہینے کا بچہ بولتا تھوڑی ہے، لیکن علی اصغر جو ہے آج جو سامنے آئے ہیں وہ امام حسین کا کلام بن کر سامنے آئے ہیں۔ میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو۔ آپ مجھے معلوم ہے کہ یہ فضائل کے گوشے بھی ہیں اور مصائب کے گوشے بھی ہیں، مسلسل آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، جناب علی اصغر کے نے جب سوکھی ہوئی زبان کو پھیرنا شروع کیا تو اس کے جواب میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے تھا۔ ایک اسلحہ علی اصغر کے پاس تھا، ایک اسلحہ دشمن کے پاس تھا۔ اصغر کے پاس جو اسلحہ تھا وہ سوکھی ہوئی زبان تھی، دشمن کے پاس جو اسلحہ تھا وہ 3 پھل کا تیر تھا۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں طرف کے اسلحوں میں 19-20 کا فرق ہوا کرتا ہے، لیکن یہ عجیب و غریب جنگ ہے کہ ایک طرف جو ہے سوکھی ہوئی زبان ہے، دوسری طرف جو ہے 3 پھل کا تیر ہے۔ یہ کون سی مناسبت ہے؟ یہ کیسی جنگ ہو رہی ہے؟ ارے کربلا نے تو بالکل ہر چیز کو بدل دیا ہے، سسٹم کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب جنگ سنیے، جنگ ہوئی نا، دونوں طرف سے جنگ ہوئی۔ ادھر سے علی اصغر اپنی ذوالفقار کو لے کر آگے بڑھے، ادھر سے حرملہ اپنے تیر کو لے کے آگے بڑھا۔ اب یہ بتائیے کہ جو قتل ہوتا ہے وہی تو آہ کرتا ہے نا، جسے زخمی کیا جاتا ہے وہ آہ کرتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے۔ اور جو قتل کرتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ مسکراتا ہے، اس کے چہرے پہ شادابی دیکھی جاتی ہے۔ عام جنگوں میں یہی تو ہوتا ہے نا، لیکن یہ بھی الٹ گیا۔ جب حرملوں نے تیر چلایا تو وہ رو رہا تھا، اور جب علی اصغر نے تیر کھایا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ پورا سسٹم ہی جنگ کا بدل گیا، پورا نظام ہی علی اصغر نے بدل کے رکھ ڈالا۔ شہزادے علی اصغر، یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ روتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو زخم ہوا لگا ہے، آپ کو تیر لگا ہے، لوگ تیر لگنے کے بعد آہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، آپ رو کیوں نہیں رہے ہیں؟ عجب نہیں علی اصغر آواز دیں۔ میرے مسکرانے میں راز یہی ہے۔ دیکھو، رونا جو ہے اپنی جگہ پر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انبیاء کے فضائل یہ ہیں، خروا سجدا و بکیا، وہ رویا کرتے تھے، لیکن وہ رونا اور تھا، یہ ہنسنا اور ہے۔ آج جو میں ہنس رہا ہوں یہ بتانے کے لیے ہنس رہا ہوں، اے حرملہ تیرے پاس تیر ہے، اے پسر سعد تیرے پاس اسلحہ ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی تو رو رہا ہے اور علی اصغر مسکرا رہے ہیں۔ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لے حرملہ، اس وقت میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میرا بابا علی مرتضی جیت گیا ہے، حاکم شام ہار گیا ہے، میرا دادا علی مرتضی جیت گیا ہے، حاکم شام ہار گیا ہے، میرا بابا حسین جیت گیا ہے، یزید ہار گیا ہے، حرملہ میں جیت گیا ہوں، تو ہار گیا ہے۔ تیرے سے شعبہ چلا، تیر اتنا وزنی تھا کہ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کی آغوش میں منقلب ہو گیا، پلٹ گیا، کیونکہ تیر کا وزن زیادہ
زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ امام حسین علی اصغر کی میت کو لے کر خیمے میں پہنچے، در خیمہ پر آئے، ماں نے دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی مہر کیے جاتے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔